سب کو آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ بزرگ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، وہ ایم ایس ایف کے بچے مجھے ٹوپیاں ہلا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، میں سب کو عقیدت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ ہارون آباد والوں میں آج پہلی مرتبہ ہارون آباد آئی ہوں۔ مجھے نور الحسن تنویر صاحب راستے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہارون آباد آئی ہیں۔ تو میں اس جلسے کو دیکھ کر آپ سب کی موجودگی میں نور الحسن تنویر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آج میں ہارون آباد نہ آتی تو میں کیسے دیکھتی کہ ہارون آباد نواز شریف سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کیسے دیکھتی کہ اس قدر سردی میں جب دھند چاروں طرف چھائی ہے، ہارون آباد کا جذبہ ماند نہیں پڑا۔ شاباش۔ اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ سے پوچھا کس کس کو نواز شریف یاد آتا ہے، سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ نواز شریف یاد آتا تھا۔ یہ جو دو بچوں نے بینر کھڑا کیا ہوا ہے یہ سامنے، اس پہ لکھا ہے کہ ہم نواز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک معذور شخص ہوں، بے روزگار ہوں، مجھے نوکری دی جائے۔ تو میں یہ جب پڑھ رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب بے روزگار کے پاس نوکری نہیں ہوتی اس کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ آپ اپنا نمبر مجھے لکھ کے دو، انشاءاللہ آپ کے گھر آ کے آپ کو نوکری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ جانتی ہوں ہارون آباد والوں، جب آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے، جب آپ کو بجلی کا اتنا لمبا بل آتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے، جب آپ کا آٹا چینی مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ میں جانتی ہوں، اور آج میں اس جم غفیر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے، لیکن آج کچھ اپنے گھروں میں دبک کر آج ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود، جب وہ سوچتے تھے ظلم کریں گے، جبر کریں گے، نواز شریف گھبرا جائے گا اور کہے گا اچھا میں سیاست نہیں کرتا، کہتے تھے ہم نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں گے۔ تو ہارون آباد والوں، آج آپ کو دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ پہ اور آپ پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ آج وہی نواز شریف ہے اور وہی عوام کا سمندر ہے۔ اور نواز شریف سے محبت کم نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان 4 سال کی دوری رہی، لیکن نواز شریف جب واپس آئے تو مجھے لگا کہ محبت کم نہیں، محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جلسہ تو یہ ہے نا، لیکن جب ہم ہیلی پیڈ پہ لینڈ کیے، یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے جلسہ شروع ہے، سڑک کے دونوں اطراف دنیا ہی دنیا تھی، نواز شریف کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اور آج جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، راستے میں مجھے کسی نے تصویر بھیجی، جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے، اور ہارون آباد والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی تھی؟ ذرا جواب سنو۔
किस बात पे हुई थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? नवाज शरीफ साहब आपके सामने ये बैठे हैं, कितनी मर्तबा वजीर आजम रहे? 3 बार अल्लाह के फजल से और आपकी ताकत से नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना। मैं आज हारूनाबाद से पूछना चाहती हूं, 3 बार आपने वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ को तीनों बार आधी अधूरी हुकूमतों में दफ्तर से निकाल बाहर किया गया। क्या ये हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के बता सकता है कि उस तज़हीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद, क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? 3 बार के वजीर आजम के दिल में दर्जनों नहीं सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं, लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हारूनाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे बजने भी बजने ने। वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैच नाइट, मूवी नाइट, मैच नाइट, मूवी नाइट, मैच नाइट, मूवी नाइट, we will see। ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि इस साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं मेरे हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जा रहे और आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा, नवाज शरीफ के किसी एमएनए एमपीए ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा? ये चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब यहाँ पर खड़े हैं, आलमदाद लालिका खड़ा है, अब्दुल गफार वट्टू साहब हैं, एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं, मियां मुजफ्फर इकबाल है, राना अब्दुल रऊफ है, मुमताज महारवी है, मियां फदा हुसैन वट्टू है, सैयद नजर महमूद है, जाहिद इकराम है, मियां मजीद जताला है। मैं पूछना चाहती हूं क्या किसी एक ने भी नवाज शरीफ को छोड़ा? इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले, ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं, जवाब दो हारूनाबाद वालों। क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशंस को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती हैं पुलिस वालों पर? क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में, वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फोड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है।
اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو. اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو, جس نے اپنی سیاست کا آغاز ہی لوگوں کو چور چور کہہ کر کیا, جس کے پاس آج تک لوگوں کو الزام لگانے کے علاوہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے, کوئی مخالف ہو اس کو وہ چور چور کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی تنظیم کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ دور جو ہے وہ عمران خان کا دور تھا. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنایا تو کرپشن عروج پہ تھی. 5 سال کے اندر اندر کرپشن جو ہے وہ 23% نیچے گئی, اور وہ کوئی عام دور نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو انڈے, کٹے اور مرغیاں دے رہے تھے. وہ ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے بنے, جس میں آپ کے لیے بجلی کے منصوبے بنے, گیس کی پائپ لائنز بچھی, گیس کے جہاز آئے, موٹر ویز کا جال بچھا, سڑکوں کا جال بچھا, سی پیک آیا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا, اور ایک چیز کبھی کرپشن کی نہیں نکال کے لا سکے کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اپنا دور آیا تو گوگی بھی آ گئی, پنکی بھی آ گئی, سب آ گئے, اور اور جو امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا آج پوری دنیا اس کی حقیقت دیکھ رہی ہے. ثاقب نثار بھی دیکھ رہا ہوگا, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی. لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے, اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو. ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری والے دن ہارون آباد کا کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی ماں گھر میں نہیں بیٹھے گی. وعدہ کرو میرے ساتھ, کیونکہ ووٹ کی پرچی کوئی پرچی نہیں ہوتی. ووٹ کی پرچی اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو ہارون آباد والوں, یہ تقدیر کا فیصلہ, قوم کی تقدیر کا فیصلہ, اپنے وطن کی تقدیر کا فیصلہ, اپنی تقدیر کا فیصلہ, اپنے آنے والی نسلوں کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا. اور جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے, جتنے ٹھپے شیر پہ لگیں گے, انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا. مورا شیر تیرا مانگے, شیر قوم کو کس نے جگایا تھا, رگ کو خاموش کرایا تھا, تکبیر کا نعرہ لگایا تھا. وہ نام تیرا ہے, وہ نام تیرا ہے. یہ سب شیر کے امیدوار ہیں, نواز شریف کے امیدوار ہیں, مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اور یہ آپ کی خوشحالی کا پیغام ہے. ہر ایک کو آپ نے انشاءاللہ جتانا ہے تاکہ پاکستان دن بدن ترقی کرے. غریب کا چولہا جو بجھ گیا ہے وہ پھر سے جلے, ترقی کا جو پہیہ رک گیا ہے وہ پھر سے چلے, آپ کی خدمت کا تسلسل جو ٹوٹا تھا وہ پھر سے جڑے. ہارون آباد والوں, ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے 2 نعرے لگانا, نواز شریف. نواز شریف صاحب کے بارے میں آخر میں دل چاہتا ہے 3 جملے اور بولوں. بول دوں؟ نواز شریف صاحب نے بہت نقصان اٹھائے. میں بیٹی ہونے کے ناطے یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے بہت قریب سے دیکھا. سیاسی نقصان تو آج اس کا بھر گیا, پہلے سے زیادہ دنیا امڑ کے آ رہی ہے, لیکن کچھ ذاتی نقصان نواز شریف صاحب نے ایسے اٹھائے ہیں, آپ کی خاطر اٹھائے, اس قوم کی خاطر اٹھائے تاکہ آپ کا سر نہ جھکے. نواز شریف صاحب کی والدہ کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا میری کلثوم چلی گئی اس دنیا سے, وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے اب. لیکن کمال آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر کہ جو بھی ہو گیا, جیسے بھی ہو گیا, جو ظلم تھا سہ لیا, جبر تھا سہ لیا, انتقام تھا سہ لیا, لیکن اپنی قوم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی.
आपका सर झुकने नहीं दिया, आपका सर ना झुकने दिया, और ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह वो आपका सर झुकने नहीं देगा। इस वतन के कोने कोने को आबाद करेगा, सजाएगा इंशाअल्लाह। तो नारा लगा दो नवाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो।